یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ سورہ بقرہ کی تفسیر ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا کہ جب بھی کوئی حق کی دعوت کے لیے اٹھے گا، حق کو بیان کرے گا، تو 3 قسم کی جماعتیں پیدا ہوں گی۔ پہلی جماعت وہ ہوگی جو ظاہری اور باطنی دونوں طریقے سے مانے گی، زبان سے بھی وہ حق کا اقرار کرے گی اور دل سے بھی اس کا کیا کرے گی؟ اقرار کرے گی۔ دوسری جماعت ہوگی جو ظاہراً اور باطناً دونوں اعتبار سے انکار کرے گی، نہ تو زبان سے دعویٰ کرے گی، زبان سے بھی کہیں گے بھائی ہم نہیں مانیں گے، اور دل سے تو وہ مانتے نہیں ہوں گے۔ تیسری وہ جماعت ہوگی جو زبان سے تو دعویٰ کرے گی بھائی ہم تو ماننے والے ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم تمہاری بات کو ماننے والے ہیں، لیکن دل سے وہ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے۔ ان جماعتوں کو بیان کر کے قرآن اپنے اصلی مقصد کی طرف آ رہا ہے۔ 3 مضمون ہیں جو قرآن کریم میں عام طور پر کیا کیے گئے؟ ذکر کیے گئے۔ اس کے بعد ضمنی طور پر اور چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں، لیکن اصول کے طور پر جو چیزیں بیان کی گئی وہ یہی 3 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 آخرت۔ تو انہی چیزوں کی دعوت دی جا رہی ہے، اور تمام لوگوں کو، تمام انسانوں، بلکہ انسان جنات، تمام چیزوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ انسانوں کو، جنات کو، دونوں کو مخاطب بنا کے کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اے لوگو، اعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو پیدا کیا، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ تو عمومی دعوت ہے، تمام لوگوں کو مخاطب بنایا گیا، اور جنات بھی اس کے تابع ہیں۔ صرف لوگوں کا ذکر کیوں ہے یہاں پر؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو خلیفہ بنایا ہے، انسانوں کو خلیفہ بنایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں کیا بنانے والا ہوں؟ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ انسان تھا، تو انسان اعلیٰ ہو گیا، لہٰذا جب اعلیٰ چیز کو دعوت دی گئی تو ادنا خود بخود اس میں کیا ہو گئی؟ شامل ہو گئی، لہٰذا جنات اس کے تابع ہو کر اس میں آ جائیں گے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، دیکھو کتنا پیارا انداز دیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی عبادت کرو ہمارے رب کی یا عبادت کرو میرے رب کی، بلکہ کہا گیا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ اور ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی رب کو کیا کرتا ہے؟ مانتا ہے۔ بلکہ اگر آپ کفار مکہ کو دیکھیں گے، جب قرآن کریم نازل ہو رہا ہے تو وہ بھی ان سے پوچھا جاتا تھا زمین اور آسمان کو پیدا کس نے کیا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ من خلق السماء، زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ زمین اور آسمان ان تمام چیزوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ کیا ہے؟ خالق ہیں، اللہ رازق ہیں۔ البتہ وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ کے کچھ پیارے ہیں، اللہ کے کچھ کیا ہیں؟ پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ ہماری کیا کرتے ہیں؟ سفارش کرتے ہیں، لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ وہ ہمیں اللہ کے کیا کر دیتے ہیں؟ قریب کر دیتے ہیں۔ بھائی ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہم گنہگار بندے ہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ سکتے ہیں، ہم ان سے مانگتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں پھر؟ اللہ سے مانگ کر ہمیں دیتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ان کا تھا۔ تو اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ اعبدوا ربکم، دیکھو بھائی عبادت تو تم کرتے ہی ہو،
لیکن خالی عبادت کس کی کرو؟ اپنے ہی رب کی کرو، اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی عبادت مت کرو۔ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ جو تم سے پہلے گزر گئے ان کی تم عبادت کرتے ہو، حالانکہ اگر تم دیکھو گے تو ان کو بھی پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ لہٰذا جب تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تم سے پہلے جو لوگ آئے یا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تو پھر ان کی عبادت کرنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ تم سیدھا اللہ کی عبادت کرو۔ وہ تو اللہ شہرک سے کیا ہے؟ قریب ہیں۔ پھر تم کس کی عبادت کرو؟ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی عبادت مت کرو۔ وَاعْبُدُوا، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں کیا کیا؟ پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ سوال ہے بھائی ہمیں کیا ملے گا؟ اگر ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے تو کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ گے؟ اللہ کے عذاب سے، کہ اگر تم اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی عبادت کرو گے اور کافر بنو گے تو کافروں کی سزا پیچھے بیان کی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، ان کے لیے کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرو گے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو گے تو لعلکم تتقون، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ بچ جاؤ گے کس سے؟ عذاب عظیم، اس بڑے عذاب سے۔ اور اگر منافق پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ کس سے؟ دردناک عذاب سے، دکھ دینے والے عذاب سے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، عام طور پر انسان جو ہے اگر ہم کفار مکہ کو دیکھیں یا اس کے بعد آج کے دور تک جو بھی لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ یہاں تو وہ آسمانی چیزوں کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں، یہاں پھر زمین والی چیزوں کو عبادت کرتے ہیں، یہاں زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں بھائی کھانا ہمیں زمین دے رہی ہے، لہٰذا ہم زمین کی کیا کریں؟ پوجا کریں گے، ہم زمین کی کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے۔ سورج کی عبادت کرنے لگتے ہیں کہ سورج سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ستاروں کی عبادت کرتے ہیں کہ ستارے ہمیں کیا دیتے ہیں؟ فائدہ دیتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو باطل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ تم جس زمین کی عبادت کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ زمین ہمیں غلہ دیتی ہے، زمین ہمیں کھانے کو دیتی ہے تو ہم زمین کی عبادت کریں گے۔ یہ دیکھو اس کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہے۔ اگر انسان غور و فکر کرنے لگ جائے تو دنیا کی تمام مخلوقات جتنی بھی چیزیں ہیں، جن ہوں، انس ہوں، نباتات، شجر حجر، جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور اگر انسان اس بات پر غور کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے پر کیا ہو جائے گا؟ مجبور۔ اس کا نفس اس کو جھنجھوڑے گا کہ جب یہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں تو پھر عبادت بھی کس کی کی جائے؟ اللہ کی عبادت کی جائے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہاں پر اس آیت کے ضمن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ کچھ دہریہ قسم کے لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے میں تھے، تو وہ امام صاحب کے پاس آئے اور فرمایا، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تو بڑے امام ہیں، خود کو امام کہتے ہیں، آپ کی بڑی تعریفیں سنی ہے، تو آپ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، یہ اس پہ تمہاری کیا دلیل ہے؟ یعنی وہ کہتے تھے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں خود بخود کیا آئی ہیں؟ وجود میں آئی ہیں۔ تم کہتے ہو کہ نہیں اللہ نے پیدا کی، تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ایک درخت تھا، وہ درخت خود ہی کٹ گیا، اس کے کیا بن گئے؟ تختے بن گئے، پھر ان تختوں سے خود بخود کشتی بن گئی اور اس میں میخیں لگ گئی، کشتی جڑ گئی، اب اس میں سفر کرتے ہیں، سوار بیٹھتے ہیں، وہ مسافروں کو ادھر سے ادھر چھوڑتی ہے، ادھر سے ادھر چھوڑتی ہے، کرایہ بھی خود ہی لیتی ہے۔ تو وہ لوگ ہنسنے لگے، ارے بھائی ہم تو تمہیں بڑا امام سمجھتے تھے، تمہاری بڑی تعریف سنی تھی، اس لیے ہم تمہارے پاس آئے تھے، تم تو بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ بھلا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی درخت خود ہی کٹ جائے، خود ہی اس کے تختے بن جائے، خود ہی کشتی بن جائے؟
اور خود ہی وہ سواروں کو ادھر ادھر لے جانے لگے؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے خود بخود کہ کوئی کرنے والا نہ ہو، خود بخود ہو جائے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم ایک کشتی کے بارے میں، ایک درخت کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتے ہو کہ وہ خود بخود ہو سکتا ہے، تو یہ کائنات جتنی بھی بنائی گئی ہے اس کے بارے میں تم یہ کیسے کہتے ہو کہ یہ خود بخود وجود میں آئی ہے؟ اس کا بھی تو کوئی بنانے والا ہوگا۔ تو لہٰذا اس کا یہی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دہریے جو تھے وہ امام صاحب کے ہاتھ پر کیا لائے؟ ایمان لائے، اور اسی دلیل کی وجہ سے انہوں نے ایمان کیا کیا؟ قبول کیا۔ تو اگر انسان غور و فکر کرنے لگے، یہاں پر غور و فکر کرنے کے لیے انسان کو کہا گیا کہ بھئی تم جن کی عبادت کرتے ہو ذرا دیکھو ان کو پیدا کس نے کیا؟ ان کو اللہ نے پیدا کیا، لہٰذا تمہیں عبادت بھی کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی کرنی چاہیے۔ الذی، جس نے جعل بنایا تمہارے لیے زمین کو فراشن بچھونا، والسماء بناء، اور اگر تم کہتے ہو کہ ہم آسمان والوں کی عبادت کریں تو آسمان کو چھت کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اس چھت کے نیچے تم گھومتے پھرتے ہو، چلتے ہو، تجارت کرتے ہو، تمام چیزیں کرتے ہو، اس چھت کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے، لہٰذا اس کی بھی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے اللہ نے ماءً پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو نکالا بھی اس پانی کے ذریعے من الثمرات پھلوں کو، رزقا لکم تمہیں رزق دینے کے لیے، کہ تم زمین کی عبادت کرتے ہو، تم مٹی کی عبادت کرتے ہو، کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ اس زمین نے تمہیں کیا دیا ہے؟ کھانے کے لیے چیزیں دی ہیں۔ تو اس زمین کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، اور یہ جو تمہیں کھانے کے لیے دیتی ہے، اگر تم غور کرو تو یہ کھانا بھی کون دے رہا ہے؟ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ کھانا اللہ دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمان سے بارش اللہ نے اتاری زمین میں، زمین سے اللہ نے اس بارش کی وجہ سے کیا نکالے؟ پھل نکالے تمہیں رزق دینے کے لیے۔ اب جب اللہ نے تمہیں رزق دیا تو تم اللہ کو چھوڑ کر فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ کدھر چلے جا رہے ہو؟ تمہیں تو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو متنبہ کر کے فرمایا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ غور کرنا چاہیے کہ تمام مخلوقات، تمام دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اللہ نے پیدا کیا، لہٰذا عبادت کے لائق بھی کون ذات ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ وَأَنزَلَ، اور اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ، اور نکالا اس پانی کے ذریعے مِنَ الثَّمَرَاتِ پھلوں کو، رِزْقًا لَكُمْ تمہیں رزق دینے کے لیے، فَلَا تَجْعَلُوا، تو تم نہ بناؤ، لِلَّهِ اللہ کے لیے، اندادن شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اس حال میں کہ تم کیا ہو؟ تم جانتے ہو۔ انداد یہ ند کی جمع ہے، اور انداد کس کو کہتے ہیں؟ ند کہتے ہیں شریک کو۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھ لیجئے، ایک بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، بادشاہ کے کچھ وزیر وغیرہ چیلے چپاٹے بھی ہوتے ہیں، تو جو وہ وزیر وغیرہ ہوتے ہیں، جو عام لوگ ہوتے ہیں، وہ بادشاہ کی بھی تو مانتے ہی ہیں، لیکن ان وزیروں کی بات کی بھی کیا کرتے ہیں؟ وزیروں کی بات بھی مانتے ہیں۔ ایک یہ اس کو ند کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ضد، ضد ہوتا ہے مقابلے میں آ کر کیا ہو جانا؟ کھڑا ہو جانا، کہ ایک ہے سامنے ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا کھڑا ہو گیا تو اس کو ضد کہتے ہیں۔ اور اگر اسی کا کوئی بادشاہ کا کوئی وزیر وغیرہ ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ند کہیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ کسی کو ند نہ ٹھہراؤ اور نہ ہی ضد ٹھہراؤ۔ ند، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ جو چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ اس طرح نہ کہو، بلکہ صرف یہ کہو کہ جو اللہ چاہے وہی ہو سکتا ہے، میرا اس میں کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ تو اس میں یہی لفظ آیا کہ مجھے اللہ کے ساتھ ند نہ بناؤ، تو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ فلا تجعلوا، تو تم نہ بناؤ اللہ کے لیے اندادن شریک، وانتم تعلمون اس حال میں کہ تم حقیقت کیا ہے؟ جانتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ ان تمام چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، لہٰذا اللہ کے مقابلے میں ان کی عبادت نہ کرو۔ یہاں تو توحید کا بیان۔ اس سے آگے جو دوسرا مضمون قرآن کریم کا ہے وہ کیا ہے؟ رسالت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونا۔
وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو، مما اس چیز کے بارے میں، نزلنا جو ہم نے اتاری، علی عبدنا اپنے بندے پر۔ یہاں قرآن کریم کے بارے میں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے، یہاں جن لوگوں کو بھی مدینہ میں قرآن کریم سنایا کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو عام طور پر لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ جو نہ ماننے والے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، اور یہاں تک بھی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی طرف سے گھڑ کر کیا کرتے ہیں؟ سناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھائی اگر تم غور کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ اب اگر امی ہیں، یہ اگر ایسا کلام بنا سکتے ہیں تو تم پڑھے لکھے ہو، تم تو کیا ہو؟ پڑھے لکھے ہو، تمہاری زبان میں تو بڑی فصاحت ہے، تمہاری زبانوں میں بڑی بلاغت ہے، لہٰذا تم بھی اس جیسا کلام پیش کرو۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کے نبی کا کلام ہے، ایک امی کا کلام اگر ایسا ہے تو تم پڑھے لکھے ہو، تم ایسا کلام بنا کر دکھاؤ۔ اور اگر تم نہیں بنا سکتے ہو تو پھر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ چنانچہ کفار مکہ کو چیلنج دیا گیا، وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو شک میں اس چیز کے بارے میں، نزلنا، نزلہ جس کو ہم نے ٹھہر ٹھہر کر کیا کیا؟ نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر۔ یہاں پر دیکھو جب بھی کسی اہم چیز کو، کسی اہم نعمت کو بیان کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو، بلکہ کیا کہا جاتا ہے؟ عبد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے، چاہے انسان کتنا بھی اوپر چلا جائے لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے؟ عبد، بندہ ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی کس کو؟ اپنے عبد کو، اپنے بندے کو۔ تو گویا بندہ ہونا یہ بہت بڑی کیا ہے؟ نعمت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کے ساتھ جوڑا کہ جس کو ہم نے نازل کیا۔ ایک تو قرآن کریم اتنی بڑی نعمت، لیکن کس پر نازل کیا؟ علی عبدنا۔ اگر تمہیں شک ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کے لاتے ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ بِسُورَةٍ، ایک صورت، مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی جن کو تم اللہ کے علاوہ مددگار سمجھتے ہو تم ان کو بھی کیا کرو؟ بلا کر لاؤ، اور قرآن کریم جیسی صرف ایک صورت بنا کر دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم کیا ہو؟ سچے ہو۔ یہ قرآن کریم کا آخری چیلنج۔ اس سے پہلے قرآن کریم نے ان کو کہا تھا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کے رسول خود بنا کر لاتے ہیں، پھر ایک کام کرو، اس جیسا قرآن کیا کرو؟ پیش کرو۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر انسان اور جنات مل کر اس جیسا قرآن کریم بنانے کی کیا کریں؟ کوشش کریں، تو ایسا قرآن کریم نہیں بنا، لا یأتون بمثلی، وہ ایسا تو کیا بلکہ اس جیسا بھی بنا کر نہیں لا سکتے ہیں۔ تو پہلے قرآن کریم نے ان کو چیلنج دیا تھا کہ پورا کا پورا قرآن بنا کر لاؤ۔ پھر دوسری جگہ کہا کہ بھائی اگر تم پورا قرآن نہیں لا سکتے ہو تو کتنی صورتیں لاؤ؟ 10 صورتیں بنا کر لاؤ۔ اور پھر تیسری جگہ جب وہ بالکل ہی عاجز آ گئے، فرمایا چلو 10 صورتیں اگر تمہیں باہری لگ رہی ہیں تو تم کتنی صورتیں بنا کر لاؤ؟ ایک صورت بنا کر لاؤ۔ اور قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت، ایک صورت کتنی آیتوں پر مشتمل ہے؟ 3 آیتوں پر۔ 3 صورتیں ایسی ہیں، نمبر 1 سورہ عصر، نمبر 2 سورہ کوثر، اور نمبر 3 سورۃ النصر۔ یہ 3 صورتیں ہیں جو سب سے کم آیتیں جن میں ہیں۔ تو فرمایا اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو، تمہارا یہ کہنا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر لاتے ہیں، تو تم اس جیسے ایک صورت خود بنا کر لاؤ۔ اور یہ نہیں کہ صرف انسان اور جنات ملو، نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، کہ جتنوں کو تم اپنا مددگار سمجھتے ہو، جنات میں سے، شیاطین میں سے، جتنوں کو بھی تم اپنا مددگار سمجھتے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان تمام کو جمع کرو اور ان کی مدد لے کر اس جیسا قرآن پیش کرو اگر تم
کر سکتے ہو اگر تم اپنے دعوے میں کیا ہو، سچے ہو۔ اور پھر قرآن کریم نے آگے خود پیشن گوئی کی، بھائی ایسا تو یہ کر نہیں سکتے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو کیا کرو، ڈرو بچو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن، اس آگ سے جس کا ایندھن کیا ہوں گے، لوگ ہوں گے، وَالْحِجَارَةُ، اور کیا ہوں گے، پتھر کے لوگ بھی اس میں جلیں گے اور پتھر بھی کیا ہوں گے اس میں جل رہے ہوں گے۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس کو تیار کیا گیا ہے کس کے لیے، کافروں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے۔ تو فرمایا پہلے تو چیلنج دیا گیا، بھائی اگر تم میں دم ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو قرآن کریم جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ پھر خود پیشن گوئی کی کہ تم کیا قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے کوئی بھی اس جیسا قرآن پیش نہیں کر سکے گا۔ اور جب تم اس بات کو مان لیتے ہو کہ بھائی ہم اس جیسا قرآن پیش نہیں کر سکتے، تو یہ بھی مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب اس چیز کو مان لو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر بچو اس آگ سے، یعنی اس قرآن کریم میں جو دعوتیں دی گئی ہیں اس دعوت کو کیا کرو، قبول کرو، اور آگ سے بچو جو کافروں کے لیے کیا کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے۔ یہاں سے آگے، یہاں تو کافروں کا تذکرہ ہوا کہ ان کے لیے کیا ہے، ایسی آگ تیار کی گئی جس میں ایندھن کیا ہوگا، جس کا لوگ ہوں گے، اور کیا ہوں گے، بڑے بڑے پہاڑ اس میں جل رہے ہوں گے۔ اور آگے ایمان والوں کا تذکرہ، جب کافروں کا ذکر ہوا کہ ان کو کیا ملے گا تو فوراً ذہن میں آتا ہے بھائی اگر ہم مان لیں تو پھر ہمیں کیا ملے گا، تو اس سے اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے، انشاءاللہ کل اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔